الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے جس کی تفسیر آپ حضرات سن رہے ہیں. اس سے پہلے 3 آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. آج انشاءاللہ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ساری تعریف اور حقیقی ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جو رب العالمین ہے اور بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں 5 نام آئے ہیں. ایک اللہ، دوسرا رب العالمین، تیسرا الرحمن، چوتھا الرحیم، اور 5واں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے، لیکن اس میں خاص طور سے روز جزا کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اس دن ذرہ برابر کوئی بھی مالک نظر نہیں آئے گا. دنیا میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا مالک ہے، فلاں فلاں چھوٹا موٹا نظر آتا ہے، کبھی کہیں بادشاہ نظر آتے ہیں، کوئی حکومت پہ کوئی نظر آتا ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. اس حساب سے اس کا ذکر کیا گیا ہے مالک یوم الدین. ایاک نعبد، اس کا معنی ہے یا رحمان یا رحیم، اے مالک یوم الدین، ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ بندہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اپنی زبان سے کھل کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یا رب یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے سب آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے، ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں. یہ حصر ہے. حصر کا مطلب
یہ بات اس بات میں متفق ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک لہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اور عظمت کے ساتھ، محبت اور عظمت کے ساتھ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے اختیار سے جھک جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے انتہائی محبت اور عظمت کے ساتھ انتہائی اپنے آپ کو جھکا دینا، ایک دم پستی اختیار کر لینا، عاجزی اختیار کر لینا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کے زور سے، کسی کی طاقت سے، کسی کی زبردستی سے اگر کوئی عاجزی اختیار کیا تو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو اپنی مرضی، اپنے اختیار سے جھکنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے عظمت اور محبت کے ساتھ عاجزی نہیں کی، عظمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یوں ہی استہزاءً مذاقاً جھک گیا کسی کے سامنے بہت، تو یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لیے محبت اور عظمت کے ساتھ انتہائی جھک جانا، انتہائی عاجزی۔ اور اگر بلا اختیار، غیر اختیاری طور پہ کوئی جھکا ہے، اختیار کا اس میں دخل نہیں ہے، تو وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اختیار سے اور عظمت اور محبت کے ساتھ انتہائی عاجزی اختیار کر لینا۔ اگر کسی نے سب کام کیا، اپنے اختیار سے کیا، محبت اور عظمت کے ساتھ کیا، لیکن انتہائی عاجزی نہیں کیا، تھوڑی موڑی، وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عبادت اس کو کہا جائے گا جو انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ انتہا درجہ کی عاجزی کر لینا اپنے اختیار سے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ عبادت جس کو ابھی ہم نے بتایا، عبادت یہ کس کی جا سکتی ہے؟ اسی ذات کی جا سکتی ہے ایسی عاجزی اپنے اختیار سے، اسی ذات کی جس کا انعام بھی انتہا درجہ کا ہو، جس کے سامنے ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے انتہا درجہ کی عاجزی کر لیں، جھک جائیں۔ وہ کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ وہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس کا انعام، جس کا احسان بھی انتہا درجے کا ہو، بے حد بے انتہا ہو، بے حد جو مہربانی کرنے والا ہے، جو بے حد رحم کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ اسی کی ہم ایسی عبادت کر سکتے ہیں جو بے حد مہربان نہ ہو، جو بے حد مہربان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت رحم کرنے والا بھی نہ ہو، جو مالک نہ ہو۔ ہم اس کے سامنے اتنی عاجزی کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں؟ اب اس کو تلاش کیجئے، وہ کون سی ذات ہے جو ہمیشہ احسان کرنے والی، جس کا احسان انتہا درجے کا ہو، جس کا انعام مکمل ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک لہ، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پہ ہر وقت، دم بدم، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ مسلسل ہو رہا ہے۔ غور کریں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، غور کرتا رہے، دھیان دیتا رہے۔ ہم آپ کو کچھ اشارے کر دے رہے ہیں تاکہ آپ کو غور کرنے کا راستہ مل جائے۔ بعض دفعہ آدمی کے ذہن میں بات ہوتی ہے، زبان پہ نہیں لا پاتا ہے، بعض دفعہ غور کرنے کا رخ اسے نہیں مل پاتا ہے تو غور نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہم کچھ آپ کو ایک رخ دے رہے ہیں جس سے آپ سمجھ سکیں، غور کرنے کا آپ کو راستہ مل جائے۔ آپ اس طرح غور کریں کہ ہم انسانوں پہ جو حالات گزرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ 3 طرح کے حالات ہیں۔ ایک ماضی جو گزر گیا، ایک حاضر جو موجود ہے ابھی، ایک مستقبل آئندہ جو آنے والا ہے۔ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے ماضی میں چلتے ہیں۔ ماضی میں غور کیجیے، ہر انسان غور کرے اپنے آپ پہ، ماضی میں ہم کیا تھے؟ تو یہی جواب ملے گا نا کہ ہم کچھ نہیں تھے۔ ماضی میں کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلقتک من قبل ولم تک شیئا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے پہلے جب کہ تم کچھ نہیں تھے۔ اس کا اقرار ہر انسان کرے گا نا کہ ہم کچھ نہیں تھے۔
دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک لمبا زمانہ گزرا ہے انسان کے اوپر جس میں وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا، نہ کوئی اسے جانتا تھا، نہ کوئی پہچانتا تھا، نہ کوئی اس کا ذکر تھا۔ آپ سوچ لیجئے آج جو انسان دنیا میں نہیں آیا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو لائیں گے تو آ جائے گا۔ ایسے ہی ہم سب لوگ اپنے آپ پہ غور کریں کہ ایک وقت تھا ہمارے ساتھ کہ ہم کچھ نہیں تھے، لاشے محض تھے، عدم محض کے اندر تھے، پردہ عدم میں تھے۔ اتنی بڑی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، یہ وجود جس کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، لیکن دھیان دیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وجود میں لانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ دنیا کی ساری انسانیت اپنے تمام تر علم کے ساتھ، اپنے تمام سائنس اور عقل کے ساتھ آ جائے اور کسی چیز کو وجود میں لانا چاہے تو وجود میں نہیں لا سکتے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو آپ سامنے لے لیجئے، مچھر کا ایک پر اگر دنیا کی ساری طاقت مل کے بنانا چاہے تو ایک پر نہیں بنا سکتے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت اپنی تمام علم سائنس کے ساتھ ایک پر بنانا چاہے تو پر بنانے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہے۔ پر تو پھر بھی ایک جان ہے اس کے اندر جو حرکت کرتا ہے، اڑتا ہے، پورے جسم، مچھر کے جسم کو لے کے اڑتا ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، درخت کی ایک چھوٹی سی پتی، نیم کی پتی یا اس سے کوئی چھوٹا پتا آپ لے لیجئے، ساری انسانیت مل کے ایک حقیقی ایک پتا بنانا چاہے تو پتا نہیں بنا سکتی، بنا سکتی ہے، وجود میں نہیں لا سکتی۔ تو انسان اتنا بے بس، اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام یہ کیا، اتنا بڑا انعام کہ اس کو وجود بخشا، وجود بخشا۔ اب آپ کو ایک رخ ملا سوچنے کا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کس طرح ہم پر ہو رہا ہے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے، لاشے محض تھے، عدم محض تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے انعام سے ہم کو یہ انعام سے نوازا کہ ہم کو وجود بخشا، اور وجود میں بھی سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہمیں بنایا، جو جسم میں جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس خوبصورتی کے ساتھ دیے ہیں، اس خوبصورتی کے ساتھ دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ، تو صرف وجود نہیں بخشا، مکمل حسن کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ اتنا بڑا وجود بخشا، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو جو ذات یہ کام کر سکتی ہے اس کے لیے ہم عبادت کریں گے۔ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب سارے انسان اپنے علم کے ساتھ نہیں کر سکتے تو یہ اینٹ اور پتھر، یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ درخت، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عبادت صرف اسی ایک ذات کی جا سکتی ہے جس کا احسان ہم پر درجہ بدرجہ، دم بدم، ہر وقت، ہر لمحہ احسان کے نیچے ہم ہیں، ہر وقت ان کا احسان ہے۔ یہ ہوا کب؟ کون سا احسان ہم نے ذکر کیا؟ ماضی کا، گزرا ہوا۔ جب ہم پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخش دیا، وجود بخشنے کے بعد اب جب تک ہم زندہ ہیں، اس کو ہم حاضر مان لیتے ہیں، حال مان لیتے ہیں، جب تک زندہ ہیں تب تک ہر وقت ہماری ضرورتیں لگی ہوئی، ہر وقت مسلسل ہم ضرورتوں کے بیچ میں ہیں، ہر وقت۔ اور اللہ کا کرم، اللہ کا انعام دیکھیے کہ ہر وقت ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہماری تمام نافرمانیوں، تمام کوتاہیوں کے باوجود ہر وقت ہماری ضرورت پوری ہوتی جا رہی ہے، ہر دم بدم ضرورت پوری ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ضرورت پڑی ہاتھ اٹھانے کی، فوراً ہم اٹھا لیتے ہیں، ایک ضرورت پوری ہو گئی۔ ابھی کچھ دیکھنے کی ضرورت پڑی، فوراً نظر اٹھایا، دیکھ لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو مسلسل ہماری چھوٹی بڑی ہر وقت ضرورت پوری ہوتی جا رہی ہے، ہر وقت، جبکہ ہم مسلسل نافرمانیوں میں بھی لگے ہوئے۔ ہم کچھ سوچنا چاہتے ہیں، فوراً سوچ لیا، کچھ ارادہ کرنا چاہتے ہیں، فوراً ارادہ کر لیا۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ہم ہیں، مسلسل سانس لینا یہ ایک ضرورت ہے ہماری، چھوٹی ضرورت ہے یا بڑی ضرورت ہے؟ بتائیں آپ، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سانس بند تو سب بند، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب ہر وقت یہ ضرورت پوری ہو رہی، جہاں ہیں وہیں ضرورت پوری، گھر میں ہے تو، مسجد میں ہے تو، سڑک میں ہو تو، راستہ میں ہو تو، کہیں بھی ہو، ہر وقت یہ ضرورت پوری ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام فرما رکھا ہے۔ ماضی کا تو وہ ہے کہ وجود بخشا، اب وجود بخشنے کے بعد حال کا یہ حال ہے کہ ہر وقت ہماری ضرورت پوری ہو رہی، ہر وقت۔ ابھی پیاس لگی، فوراً ہم نے پانی پی لیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو ہماری ضرورت ہر وقت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، ہر وقت پوری کر رہے ہیں۔
ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے جسم میں ہر وقت خون دوڑتا رہے، یہ ہے ہماری ضرورت، پوری ہو رہی ہمیشہ، ہمارے مرضی، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے اختیار کے بغیر، ہماری کوشش کے بغیر ہر وقت جسم کے اندر خون دوڑ رہا اور ایک مخصوص رفتار سے دوڑ رہا ہے، اس رفتار سے کم ہو تو پریشان، اس رفتار سے بڑھ جائے تو پریشان، یہ ہر وقت ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک رخ ملا کہ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کا انعام دم بدم ہے اور حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا انعام دم بدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اپنی نعمتوں کو بارش کی طرح برسا دیا۔ اور اللہ کی نعمت کیسی ہے؟ ظاہرۃ وباطنہ، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، سب طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے برسا دیا ہے، بارش کی طرح پھیلا دیا ہے۔ تو ہم غور کریں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر، اللہ کے انعامات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب موت آ جائے گی اب ہم اس کو مستقبل، آئندہ میں شمار کر رہے ہیں۔ موت آنے کے بعد، موت کے بعد سے لے کر کے جنت میں جانے تک، جنت میں جب چلے جائیں گے تب تو انعام ہی انعام ہے، جنت مستقل انعام ہے، جنت کی ساری نعمتیں انعام ہیں۔ موت سے لے کے جنت میں جانے تک بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، قسم قسم کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، اس سے ہم کو بچا کے رکھنا ہمارے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اور مسلسل نعمتوں میں رکھنا، یہ مستقبل کا انعام ہے، مستقبل کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ انعامات سے جس طریقے سے ہم کو اس زندگی میں نوازا ہے، اس طریقے سے آئندہ بھی ہمیں نعمتوں سے نوازتے رہیں گے۔ تو جو ذات ہر وقت احسان اور انعام کر رہی ہے وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ایاک نعبد، اے رب ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں لائق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اتنا احسان ہی نہیں کیا، اتنا انعام ہی نہیں کیا، وہ اتنے انعام کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اتنا انعام کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کسی پر انعام اگر کرے گا بھی بظاہر بھی انعام احسان انسان بھی کرتا ہے بظاہر، لیکن اس احسان کا سرا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا احسان کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت پیدا کی احسان کرنے کی۔ تو کسی نے اگر کچھ احسان کیا تو اس کا سرا بھی کہاں پہنچتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اور وہ خود بھی غور کرے گا تو غور کر کے سمجھ لے گا، غور کرے گا تو غور کے سمجھ لے گا، غور نہیں کر رہا ہے اس لیے نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ ہے ایاک نعبد، اے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے ہمارے رب ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے، صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ مدد صرف ہم آپ ہی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی مدد کر نہیں سکتا، ہماری مدد آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ مدد میں بھی ہم آپ کو اشارے کر دے رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے عبادت میں آپ کو رخ دیا سوچنے کا، اس طریقے سے اس میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدد، نستعین، استعانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے مدد مانگنا، کسی سے یاری اور مدد طلب کرنا، یہ ہے استعانت۔ مدد جس سے ہم چاہیں، جو مدد ہماری کر سکے، وہ کیا ہے؟ اس کو بھی چند حصوں میں تقسیم کر لیں۔ سب سے پہلی مدد کسی بھی معاملے میں یہ ہے کہ کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم کو مدد چاہیے، کوئی بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم کو مدد چاہیے۔ تو سب سے پہلی مدد کیا ہے؟ سب سے پہلی مدد یہ ہے کہ اس کام کرنے کی طاقت ہم کو مل جائے، اس کام کرنے کی طاقت ہم کو مل جائے، یہ سب سے پہلی مدد ہے۔ تو اب اس پر آئیے
طاقت، یہ عقل، یہ شعور، یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ طاقت، یہ سب دینے والا کون ہے؟ وہی ذات ہے۔ تو سب سے پہلی مدد کہ ہم کو طاقت ملے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرما دی ہے، قدرت عطا فرما دی ہے، ہاتھ دیے، پیر دیے، عقل دیا، شعور دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ پہلی ہے، مدد کا پہلا حصہ ہے۔ طاقت آ گئی۔ دوسرا حصہ، جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کا کرنا آسان ہو جائے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کام کی طاقت پیدا ہو جائے، دوسری چیز یہ کہ وہ کام کا کرنا آسان ہو جائے۔ تو کام کا کرنا آسان ہو جائے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے، ورنہ کام مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام آپ دیکھیں گے بعض دفعہ ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آسان کیا ہے؟ تمام رکاوٹوں کو دور کر دینا، فرصت دے دینا اور کام میں لگا دینا، یہ دوسرا حصہ ہے مدد کا۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، اور دوسری چیز کیا کہ آسان کر دیا۔ آسان کیسے کر دیا؟ اس طریقے سے کہ جتنی رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ ایک انسان کے پاس بہت طاقت ہے کام کرنے کی پوری، لیکن رکاوٹ اتنی ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے۔ طاقت ہوتے ہوئے رکاوٹ ہے، نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے ہیں نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ آسانی مہیا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ آسان کیا ہے؟ رکاوٹوں کو دور کر دینا، فرصت دے دینا۔ کسی کو آپ دیکھیے گا اس کے سر میں بہت کام ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، بار بار کہتا فرصت نہیں مل رہی ہے، فرصت نہیں مل رہی ہے، فرصت نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ مدد کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرصت دے دیتے ہیں، مشغولیت کم کر دیتے ہیں، فرصت دے دیتے ہیں۔ تیسرا حصہ یہ ہے کہ جس کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو نزدیک کر دیتے ہیں۔ پہلا طاقت دے دیا، دوسرا آسان کر دیا، تیسرا اس کو نزدیک کر دیا، قریب کر دیا۔ قریب کس طرح؟ دل میں داعیہ پیدا کر دیا، یہ کام کر لو۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کتنی مثالیں ہم آپ کو دیں، ایک آدمی کے لیے کام بہت آسان ہے، اس کا جی ہی نہیں چاہتا کرنے کا، کسی طرح جی نہیں چاہتا، دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہو رہا کہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی نوکری لگا دی، بہت اچھی نوکری لگ گئی۔ بیٹے صاحب ایسے جانے کے لیے تیار ہی نہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں چلے جاؤ، جاتا ہی نہیں۔ جس جگہ نوکری لگائی گئی وہاں کا مالک اپنے آدمی کو بھیج دیا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس کا کام اس کو لگنا چاہیے، جا ہی نہیں رہا۔ دیکھیے صاحب، سب کچھ ہو گیا، کام ہو گیا، نام آ گیا، سب ہو گیا، جانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کے دل میں داعیہ ہی نہیں پیدا ہو رہا، خیال ہی نہیں پیدا ہو رہا کہ مجھے جانا چاہیے۔ آخر کار باپ بھی کوشش کرتا رہا، اس کمپنی کا مالک بھی کوشش کرتا رہا، کبھی کسی کوشش سے تھوڑا سا جاتا، پھر بھاگ کے چلا آتا، ایک دن کام کرتا، پھر 4 دن نہیں جاتا، آخر کار اس کا نام کٹ گیا۔ نہیں جاتا، نام کٹ گیا۔ 1 سال گزر گیا، جب اس کو پریشانی ہوئی، اب اس کے اوپر خود بھوت سوار ہوا، نہیں مجھے کام کرنا چاہیے۔ اب جا کے درخواست پہ درخواست دیتا تو منظوری نہیں ملے گی، نہیں تم کو کام نہیں ملے گا، کام نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے طاقت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کام آسان کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اس کام کو نزدیک کر دیں۔ وہ نزدیک کیسے ہوتا؟ دل میں داعیہ پیدا ہو جائے، اس کام کی خوبی، اس کام کی اچھائی دل میں بیٹھ جائے، کام بہت اچھا ہے۔ جب کام کی اچھائی دل میں بیٹھے گی تو آدمی کرے گا، اس کام کی لذت دل میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ لذت ڈال دیتے ہیں، بس اس میں مگن ہو جاتا ہے، کرنے لگتا ہے۔ تو طاقت دے دینا یہ بھی انہی کی مدد سے ہو سکتا ہے، پھر اس کام کو آسان کر دینا یہ بھی انہی کی مدد سے ہو سکتا ہے، اور اس کام کو نزدیک کر دینا یہ بھی ان کی مدد سے ہوتا ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے رغبت پیدا کرنے والے لوگوں کو بھیج دے کہ جائیے آپ رغبت پیدا کر دیجئے، شوق دلا دیجئے، برانگیختہ کیجئے اس کو۔ آپ دیکھیے گا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھیجا کہ آپ جائیے لوگوں میں ترغیب دیجئے، لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اچھائی۔ انبیاء کرام جو آئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے انسانوں کی، کہ انہی کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے اور
انہی کے ذریعے سے نیک کاموں میں لگتا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اے رب ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ سب مدد کون کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو کر سکے؟ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ عبادت بھی ہم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کریں گے، اور مدد بھی ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ جو مالک یوم الدین ہے اسی سے مدد مانگیں گے۔ حقیقی استعانت، حقیقی مدد ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کچھ کرتا ہوا نظر بھی آئے تو وہ بھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو بار بار کہ اس کا بھی سیرا وہیں سے ملتا ہے۔ اگر ہم کو لگ رہا کہ سورج سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر ہم کو لگتا ہے کہ چاند سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، سمندروں سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بے شک پہنچ رہا ہے، لیکن یہ فائدہ اس میں آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے آیا، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے آیا ہے۔ لہٰذا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ تو اس آیت میں جو آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے ہمارے رب ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ لکھ دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ اس کے سوا کسی کی عبادت تم نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے سامنے اتنی عاجزی کیوں اختیار کرے جب کہ وہ اس قابل نہیں ہے، جب اس نے اتنا بڑا انعام نہیں کیا۔ لہٰذا مدد بھی اس سے نہیں مانگی جا سکتی ہے جو اس قابل نہیں ہے۔ اور دنیا میں ظاہری مدد چھوٹی بڑی باتوں کی اس مدد کا تو حکم دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مریض کی عیادت کرو، مریض کا ساتھ دو، کسی کمزور کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ مدد وہ مدد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے صرف مانگی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ رات بھر تقریر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، مدد مانگو، مدد مت مانگو، صبح ہوتے ہی دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوسروں سے یہ مانگنا، یہ وہ مانگنا نہیں ہے جو حقیقی استعانت ہے، جو مدد جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو 4 طریقے سے کہ طاقت پیدا کر دینا، آسان کر دینا، قریب کر دینا، رغبت دلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور چھوٹی ایک دوسرے کا جو ہم تعاون کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ساتھ دے سکتے ہیں، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ اس استعانت کے خلاف نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اعوذ بک من شر ما صنعت۔ اعوذ بک من شر ما صنعت۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے عبادت کا حق نہیں ادا ہو پاتا ہے، یا ارحم الراحمین ہم سے عبادت کا حق نہیں ادا ہو پاتا ہے، یا اللہ ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سے ہمیشہ عبادت میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے، یا اللہ ہمیشہ کوتاہی ہوتی رہتی ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں۔ یا اللہ ہماری عاجزی پہ نظر فرما دیجئے، ہماری کمزوری پہ نظر فرما کر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری کمزوریوں پر، ہماری عاجزی پر، ہماری بے بسی پر نظر فرما کر مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم ہر معاملے میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کے سوا کوئی حیات دینے والا نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ تمام پریشانیوں کو صرف آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اس لیے ہم اپنی تمام پریشانیوں کو آپ ہی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یا اللہ دور فرما دیجئے، یا اللہ دور فرما دیجئے، یا اللہ دور فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس جگہ موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کے گھریلو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، گھریلو پریشانیوں کے علاوہ اور جو بھی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما دیجئے۔ حلال برکت والی روزی عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حلال برکت والی روزی عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیے، علم نافع نصیب فرمائیے، علم نافع نصیب فرمائیے، عمل صالح نصیب فرمائیے، عمل صالح نصیب فرمائیے، رزق واسع طیب نصیب فرمائیے، رزق واسع طیب نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، اور جو لوگ دعا کی درخواست نہیں کر سکے ہیں، دلوں میں تمنائیں لیے ہوئے ہیں یا جن کا ہم پہ حق ہے، یا اللہ سب کی کامیابی نصیب فرما دیجئے، سب کو کامیابی نصیب فرما دیجئے، سب کو کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ دین و دنیا دونوں میں کامیابی نصیب فرما دیجئے، آخرت میں کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ عزتوں سے نواز دیجئے، یا اللہ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و سکون نازل فرما دیجئے، پورے ملک میں امن و سکون نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ بلا کسی قصور کے جیل میں بند ہیں غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کا راستہ نکال دیجئے۔ یا اللہ قرض کی ادائیگی کا راستہ نکال دیجئے۔ یا اللہ جو غلط راہ پہ لگے ہوئے ہیں انہیں صحیح راہ دکھا دیجئے، انہیں صحیح راہ دکھا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔